اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. چلیے، ہماری گفتگو چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں؟ صرف مقدماتی میں بولیے۔ ثلاثی مجرد کے ابواب. ثلاثی مزید بھی کیا ہوا؟ ثلاثی مجرد بھی پڑھ چکے تھے، ثلاثی مزید بھی رئیسہ سمرین سحر لیفٹ ہو گئی۔ ہماری گفتگو ایک باب میں چل رہی تھی جس میں ہم نے 3 باب پڑھ لیے تھے، باب افعال، باب تفعیل، باب مفاعلہ۔ مفاعلہ کے بارے میں چل رہی تھی، کس چیز کے بارے میں؟ باب مفاعلہ کے بارے میں چل رہی تھی۔ فعلا. ہم نے کس چیز کے بارے میں پڑھا تھا؟ باب افعال کے بارے افعال میں پڑھا باب تھا، تفعیل. باب تفعیل کے بارے میں پڑھا تھا، اور باب مفاعلہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ چلیے، آج ہم پڑھیں گے 13ویں سبق میں باب تفاعل اور باب تفعل کے بارے میں، تفاعل اور تفعل کے بارے میں۔ دیکھیے، باب تفاعل کس وزن پہ آئے گا عیسیٰ؟ باب تفاعل، تفاعل تفاعل نہیں، تفاعل کس وزن پہ آتا ہے؟ فعلا. تفاعل، تفعلا. یتفاعل یتفاعل. اور تفاعل۔ تفاعل. ٹھیک ہے، اور اگلا جو ہے وہ تفعل، تفعل. تفعل یتفعل. احسن، یتفعل، تفعل. تفعل. تفعل، ٹھیک ہے، جیسے تفاعل یتفاعل تفاعل، جیسے تضارب، تضاربا. تضارب یتضاربو. یتضارب، ربو. تضارب، تزارو. اور تفاعل یتفاعل تفاعل، تصرفا، تصرفا. تصرفا، یتصرفو. یتصرف تصرفو. اور تصرف، تصرف. تصرف، ٹھیک ہے۔ تصرف. باقی ماضی کی وہی 14 صیغے، تضارب گردان کیجیے، ماضی کی تضارب، تضارفا. تضارفا. آن لائن والوں میں سے کسی کو گردان یاد نہیں ہے ماضی کی؟ جی، صحت، قصہ، بطول، کیا ماضی کی گردان بھی یاد نہیں؟ قصہ کوئی نہیں بولا آپ میں سے؟ ہاں، جو ضربہ ضربہ ضربو تھی ثلاثی مجرد میں، وہی باب مفاعلہ کی ضربہ ضربہ ضربو، وہی باب تفاعل تضاربہ تھا۔ تینوں میں کیا فرق ہے؟ ضربہ ثلاثی مجرد تھا، ضربہ باب مفاعلہ تھا، تضاربہ باب تفاعل ہے، صرف وزن کا فرق ہے، باقی 14 صیغے وہی ہیں، ان صیغوں کے نام بھی وہی ہیں، واحد مذکر غائب، تسنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، ضمیریں بھی وہی ہیں، ہوا یا پہلے اور چوتھے میں پوشیدہ ہے، باقی ظاہر ہیں، دوسرے میں الف، تیسرے میں واو،
پانچویں میں الف، چھٹے میں نا، پھر تا تما تم تے تما تم نا تے تو تما تو نا. وہی 14 ضمیریں ہیں یا نہیں؟ باب تفاعل میں آ گئی ہے. ثلاثی مجرد کیا تھا؟ سرفا سرفا سرفو سرفت سرفتا سرفنا سرفتا سرفتما سرفتم، یہی تھی کلمات میں آ گئی تھی. سرفا کو باب تفعیل میں لے کے جانا، سرفا یصرف تسریف، سرفا سرفا سرفو سرفت سرفتا سرفنا سرفتا سرفتما سرفتم سرفتے سرفتما سرفتنا سرفتو. اب اسی کو باب تفاعل میں لے جانا، تصرف، اگر نہ کیجیے تصرفا تصرفا تصرفو تصرفا تصرفتا تصرفنا تصرفتا تصرفتما تم تصرفتے تصرفتما تصرفتنا تصرفتو تصرفنا. بتائیے صرف وزن کا فرق ہے نا، باقی ماضی کے 14 صیغے اور اس کی ضمیروں میں کوئی فرق آیا؟ کوئی فرق آیا؟ نہیں مولانا. جو ثلاثی مجرد میں ارکان یاد کریے وہی یاد رہے گی، بس وزن کا فرق ہے اور معنی کا. لیجیے ماضی ہٹا دیتے ہیں یہاں سے. یہ مضارع، مضارع کی وہاں پہ کیا خصوصیات تھی ثلاثی مجرد میں؟ مثبت ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، دو زمانے پائے جی. لام مفتوحہ پڑھائیں گے لا یتضارب تو حال سے مخصوص ہو جائے گا، سیتضارب مستقبل سے مخصوص ہو جائے گا. مرفوع ہے لم لے آئیے لم یتضارب، لم لے آئیے لم یتضارب، وہی خصوصیات، وہی ویژگی، وہی حالات ہیں یا نہیں؟ ایسے یہاں بھی ہیں، ایسے یہاں بھی ہیں. ماضی بس یہ ہے کہ باب مفعلہ کی طرح، جیسے باب مفعلہ تھا میں نے وہیں پہ بتایا تھا، باب تفاعل باب مفعلہ میں جب ہم ماضی کو کرتے ہیں وہاں پہ کیا تھا؟ ضاربہ، اور یہاں کیا ہے؟ تضاربہ. جب مجبور کرتے ہیں تو ماں قبل آخر کو کسرہ دیتے ہیں اور اس سے پہلے جتنے متحرک حرف ہیں ان کو ضمہ. یہاں پہ بس واو متحرک حرف ہے اور یہاں پہ تیار سوال، کیونکہ ضمے کے بعد الف جو ہے وہ تلفظ پروننسیشن نام کی ہے. سورے با سورے با سورے با سورے با سورے با سورے کو سورے با سورے سب کچھ وہی ہے، سب کچھ مجبور. مضارع کو مجبور بنانے کا طریقہ ما قبل آخر کو فتحہ دیں گے یا آلریڈی فتحہ دیں گے اور علامت مضارع کو ضمہ دیں گے، وہی قاعدہ ہے. یہ یتضارب ہے ہو جائے گا یتضارب، مجھول ہو جائے گا. یتصرف ہے یتصرف ہو جائے گا. نہیں بولیے جی. ایک چیز ان دونوں باب میں الگ ہے. کیا الگ ہے؟ فی الحال مضارع کی گردان کر لیتے ہیں. یتصرف جو ضربات یضرب تھا نا، گردان کی یضرب یضرب ضربہ جب ثلاثی مجرد تھا. باب مفعلہ میں لکھ دیں ضربہ اسی ضربہ کو باب تفاعل میں لکھ دیں ایسے یہاں پہ ہوگا. لیکن ایک چیز یاد رکھیے، جب ہم نے اس کا ماضی کیا تھا، ماضی میں 33 میں یا نہیں؟ تضاربا تصرفا تضاربا تصرفا. باب کی تے، باب تفاعل کی تے ہے نہیں ہے، لیکن مضارع جب آئے گی تو ایک تو باب والی تے ہے ہی، ایک 8 صیغوں میں یاد ہے مضارع والی تے بھی آ جائے گی، مضارع والی بھی تا آ جائے گی. جیسے تتزارب کیا ہوگا؟ تتزارب. ایک اس کا علامت مضارع سے ہے، اس میں باب والی تے ہے. قاعدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو سخت لگ رہا ہے یہ تضارب
تو آپ ان دونوں میں سے کوئی ایک تے کو حذف کر سکتے ہیں آسانی کے لیے، آسانی کے لیے صرف، ورنہ نہ کریں کوئی بات نہیں ہے. آپ نہیں کرنا چاہتے مت کیجیے، آسانی کہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں جی میری زبان ایسے نہیں لڑکھڑائی، اتنی کمزور ہو رہی ہے. يتضاربوا يتضاربان يتضاربون تتضاربوا تتضاربان يتضاربون تتضاربون تتضاربان تتضاربون تتضاربون تتضاربون. میری زبان میں لڑکھڑا ہے، لیکن اگر لڑکھڑانے کا ڈر ہے ایک تے گرا دیجیے. فرق یہ ہے کہ اب آپ کہیں گے کہ بھائی ماضی میں بھی تضاربا ہے تو وہاں بھی ایک تے تھی، یہاں بھی تو ماضی میں شک نہیں ہوگا کہ ماضی ہے. کہا نہیں ماضی میں شک کیسے ہو جائے گا، ماضی میں تو فتح ہوتا ہے یا ضمہ ہے. تضارب تضاربان تضاربون، اس سے پتہ لگ جائے گا ضمیروں سے ہے نہیں. اور یہ نام یہ کہ مضارع ہے نہیں، یہی حال یہاں بھی ہے. جب حاضر میں جائیں گے تو دو تے جمع ہو جائیں گے 8 سیغوں میں جی. تتصرفو تو آپ یہاں بھی آسانی کے لیے ایک تے گرا سکتے ہیں. تصرفو تصرفانے، پھر تصرفو تصرفانے تصرفون تصرفین تصرفانے تصرفنا، ایک تے آپ گرا سکتے ہیں. ورنہ نہ چاہیں تو مت گرائیے. تصرفو تصرفانے یہ تصرفنا، پھر تصرفو تصرفانے تصرفون تصرفین تصرفانے تصرفنا. ٹھیک ہے بس یہ ایک الگ سے نقطہ ہے ان دونوں باب میں. یا یہ کہیے جو باب جن کے ماضی میں ایک تے ہوتی ہے، ماضی میں باب کی ایک تے ہوتی ہے، تو مضارع میں 8 صیغوں میں 2 تے ہو جاتی ہیں، ایک باب والی تے اور ایک علامت مضارع والی. تو کسی ایک کو آسانی کے لیے حذف کرنا چاہیے، واجب نہیں ہے کیجیے آپ. باقی آپ دیکھ لیجئے لام لے آئیے، لام امر بنانا ہو تو لیتصرف، یتصرف ہوتا ہے لیتصرف لیتضارب، اور امر حاضر بنانا ہو تو تتضارب تھا نہیں. حاضر کا حاضر سے تو بنتا ہے. دیکھیے تے گرا کی بعد والا ساکن پہلے جو حمزہ رائے تضارب تضاربا، اب وہ کیا تھا تتصرفا، تصرفا یتصرفو تصرفو، تتصرفو کا تے گرائی ساکن تو ہے نہیں جو حمزہ رائے ایسے ہی جب تصرف تصرفا تصرفن تصرفین تصرفا تصرفنا. سمجھ میں آیا؟ جی سارا سمجھ میں آیا؟ بس اب معنی دیکھ لیجئے، معنی دیکھ لیجئے. ابھی جو آپ نے باب مفعلہ پڑھا تھا اس کے کیا معنی تھے؟ فاعل اور مفعول کا کسی ایک کام میں شریک ہونا. میں کہوں ضربا سعید خالد، کیا معنی کیے تھے؟ سعید خالد نے آپس میں مارا پیٹی کی. اسی کو باب تفاعل میں لے کے جاؤں، اس کے بھی معنی مشارکت ہیں، اس بات کے معنی بھی مشارکت، لیکن ایک مائنر سا فرق ہے، ایک تھوڑا سا. کون بتائے گا کہ معنی ترجمہ سیم ہے. ضرب سعید خالدا، سعید و خالد نے مارا پیٹی کی. تضارب سعید و خالد، سعید و خالد نے ایک دوسرے کو مارا نہیں مارا پیٹی کی. معنی سیم ہے، مشارکت ہے، لیکن آپ کو کیا فرق دکھ رہا ہے؟ خالدن خالدون جی خالدن ہے خالدون ہے. احسن. یہاں پر لفظ میں ایک فاعل ہے، مفعول ہے، معنی کے اعتبار سے دونوں فاعل مفعول ہیں. بھئی لفظ میں تو مرفوع ہے، لیکن یہاں پر دونوں مرفوع ہوتے ہیں واو کے ساتھ، عطف کے ساتھ. لفظ میں دونوں فاعل دکھ رہے ہیں، لیکن معنی میں یہ بھی اس کی طرح فاعل بھی ہیں مفعول بھی ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے کتنا؟ باب مفعلہ میں مرفوع ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے، لیکن باب تفاعل میں دونوں مرفوع ہوتے ہیں. بس یہ کہیے کہ تضارب فاعل ہے، فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ فاعل کے اوپر عطف ہے واو کے ذریعے سے. نہیں سعید اور خالد نے ایک دوسرے کو مارا، یعنی مار پیٹی کی. دونوں مفعول ہیں. جی لفظ میں دونوں فاعل ہیں، یہاں لفظ میں ایک فاعل ایک مفعول ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے دونوں جگہ دونوں فاعل ہیں، دونوں مفعول ہیں. سمجھ میں آیا؟ یہ تو تھا باب مفعلہ باب تفاعل کے معنی. لیکن باب تفاعل جو اگلا والا باب ہم نے پڑھا ہے، لکھ لینا باب تفاعل کے معنی مشارکت.
باب مفعل دیکھیے شروع کے دو باب افعال کا فعل تا دیا، مفعلات تفاعل مشارکت، باب تفاعل کے معنی ہے مطابقت، کیا یاد رہے گا مطابقت لفظ یا نہ؟ مطابقت کسے کہتے ہیں؟ اثر قبول کرنا، اثر قبول کرنا، اثر قبول کر، کس کا اثر قبول کرتا ہے یہ؟ باب تفعیل کا اثر قبول کرتا ہے یہ، کس کا اثر قبول کرتا ہے؟ باب تفعیل کا اثر قبول کرتا ہے۔ مثال دوں گا سمجھ میں آ جائے گا، مثال دوں گا سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نے کہا باب تفعیل علما، کیا کام ہے؟ علما، علم تو فعل اور فاعل ہے، تو سعیدن کا مطلب ہوا باب تفعیل میں سکھایا، میں نے جان سکھایا، میں نے سعید کو تعلیم دی، سعید مفعول ہے تو فاعل ہے جی۔ اب باب تفاعل کیا چاہیے؟ تعلم، تعلم کا مطلب ہوا ہے جو سعید کی طرف پلٹتا ہے۔ اب دیکھیے میں نے سعید کو سکھایا تو سعید نے کیا کیا؟ اثر قبول کر لیا، کیا قبول کر لیا؟ میرے پڑھانے کا اثر قبول کر لیا، وہ سیکھ گیا، سعید سیکھ گیا، میں نے سعید کو سکھایا لہذا وہ سیکھ گیا، اس نے سیکھنے کو، میں کہوں کسرت القلم، مثلا اگر کسرا آتا ہو تو کسرت القلم، میں نے قلم کو توڑا، فتکسرا، قلم ٹوٹ گیا، اس نے توڑنے کو قبول کر لیا، ٹوٹ گیا، میں نے سعید کو سکھایا وہ سیکھ گیا، اس نے سیکھنے کو قبول کر لیا۔ آپ نے ایک چیز دیکھی، آپ نے تعلم فعل ہے، فاعل کون ہے؟ ہوا ہے نا، یعنی کون؟ سعید فاعل ہے، کچھ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ باب تفعیل کا جو مفعول ہوتا ہے فعل فاعل مفعول، باب تفعیل کا جو مفعول ہوتا ہے باب تفعل کا وہ فاعل ہوتا ہے نہیں جی۔ آپ نے پڑھا باب افعال اور تفعیل لازم کو متعدی کر دیتے ہیں، یہ باب تفعل متعدی کو لازم کر دیتا ہے بھائی، علم تو سعیدان میں، علم تو سعیدان فعل فاعل مفعول تھے نہیں، متعدی تھا نہیں، لیکن میں کہوں فتعلم سعید، سعید نے علم قبول کر لیا یعنی سیکھ گیا، تو سعید فعل، یہ فعل اور وہ فاعل لازم ہو گیا، فعل تعلم لازم ہو گیا، سمجھ میں آیا نہیں؟ سمجھ میں آئی بات یہ نہیں؟ جی ہاں، باب تفاعل باب تفعیل کے مطابق کے لیے آتا ہے، باب تفاعل، باب تفاعل نہیں، تفاعل تفاعل، باب تفاعل باب تفعیل کے مطابق کے لیے آتا ہے، یعنی باب تفاعل باب تفعیل کے اثر کو قبول کرتا ہے۔ علم تو سعیدن میں، علم کو باب تفعیل ہے یا نہیں؟ جی جناب، باب تفعیل میں نے سعید کو سکھایا، اور باب تفعل میں اس نے سیکھ لیا، اثر کو قبول کر لیا۔ کسرت القلم یا کسرت الاناء، میں نے برتن کو توڑا، فتکسرا، وہ ٹوٹ گیا، اس نے اثر کو قبول کر لیا، تو باب تفعیل کا مفعول باب تفعل کا فاعل ہوتا ہے، یعنی متعدی کو لازم کر دیا نہیں۔ بولیے جی، آسان تو بات ہے، پتہ نہیں کیوں ایسا کر رہے ہیں جی۔ چلیے آج اتنا ہی پڑھتے ہیں، دو ہی باب، حالانکہ اس میں ایک دو باب اور بیان کیے۔ اب بتائیے اس میں کچھ ایسا ہے نہیں، اس میں وزن یاد رکھنا ہے اور معنی، ورنہ ماضی کی وہی 14 صیغے، مضارع کی وہی 14 صیغے، وہی صیغوں کے نام، وہی ماضی کی ضمیر ماضی والی، مضارع کی ضمیر وہی، کہاں پوشیدہ کہاں ظاہر، وہی ضمیر ظاہر، سب کچھ تو وہی ہے، وہی امر بلام، وہی امر بصیغہ، وہی مضارع منصوب، وہی مضارع مجزوم، سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہی مضارع استفہامی، وہی مضارع منفی، سب کچھ وہی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جو ثلاثی مجرد میں آپ سیکھ کے آئے ہیں، روز میں آپ کو ہر باب میں پریکٹس
کرا رہا ہوں، بس مانا یاد رکھنا وزن. آپ کو کہ باب افعال کا وزن تو آپ افعل یفعل مانا متعدی کرنے کے لیے آتا ہے. باب تفعیل کا وزن فعل یفعل صرف یصرف مانا تعدیہ متعدی کرنے کے لیے آتا ہے. جی مفعلہ فعل یفعل ضارب یضارب مانا کیا ہے؟ مشارکت. باب تفاعل کا وزن تفاعل یتفاعل تفاعل تضارب یتضارب تضارب مانا اس کے بھی مشارکت فاعل اور مفعول کا کسی کام میں شریک ہونا. پھر تفاعل اب باب تفاعل کا وزن تفاعل یتفاعل تفاعل جیسے تعلم یتعلم تعلم 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 مانا باب تفعیل کا اثر قبول کرتا ہے. باب تفعیل کا اثر قبول کرتا ہے. یہاں پہ سعید کو سکھایا باب تفعیل میں، باب تفاعل میں سیکھ لیا. جی آپ جب بھی کہتے ہیں تعلم سعید یعنی سعید نے سیکھ لیا، میں نے سعید کو سکھایا اس نے سیکھ لیا. صحیح ہے، کسی اور بات کا نہیں، باب تفعیل کا اثر قبول کرتا ہے. باقی ایک چیز اس میں نئی آپ نے یہ سیکھی، ایک تو وزن ایک معنی، ایک نئی چیز ان دو باب میں یہ سیکھی کہ ان کے ماضی میں ایک باب کی تے ہے، مضارع میں دو تے ہو جاتی ہیں 8 سیغوں میں، تو آسانی کے لیے ایک کو آپ حذف کر سکتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ دیکھیے باب تفعل اگلا باب افتعال ہے، اس سے اگلا باب انفعال. ان 3 باب اثر قبول کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ باب تفعیل کا اثر قبول کرتا ہے اور باب افتعال وہ ثلاثی مجرد کے مثلا وہ سب باب تفعیل کے بھی قبول کرتا ہے، ثلاثی مجرد کا بھی. میں کہوں جماعت الناسا جمع یجمعو جماعت ثلاثی مجرد جماعت الناسا میں نے لوگوں کو جمع کیا فاجتمعوا وہ جمع ہو گئے اثر قبول. اور ثلاثی باب تفعیل کے بھی اثر کو قبول کر لیتا ہے. نظم ینظم تنظیم نظم تو میں نے اسے نظم دیا ترتیب دی فتنظم فانتظم ٹھیک ہے، وہ اس نے نظم کو قبول کر لیا، وہ منظم ہو گئے. انفعال ہے جی کسرت القلم میں نے قلم کو توڑا فن کسرا وہ ٹوٹ گیا، اس نے اثر کو قبول کیا. تو شروع کے 2 باب افعال اور تفعیل متعدی کرنے کے لیے، مفعلہ اور تفاعل مشارکت کے لیے، تفعل افتعال اور انفعال متابع اثر قبول کرنے کے لیے آتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہ انشاءاللہ موفق مہیت باشید، مراقب خودتان باشید، خدا کی ہدایت. ٹھیک ہے، دھیان رکھیں. خدا پریکٹس کیجیے.